بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام یوٹیوب کے بھائیوں کو، دوستوں کو، اور پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ جو بھائی نئے آئے ہیں میرے چینل پہ، تو ان کو میں بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو آج کا میرا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد اس طریقے سے کہ میں نے اپنا کچھ ایکسپیرینس تھا کیبل کے حوالے سے، تو میں آپ بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے کام اپنا سٹارٹ کیا تھا کیبل کا، اور کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کس طریقے سے، اور کہاں سے کیا میں نے خود لیسنس پرچیز، یعنی کہ پیمراز سے خود لیسنس لیا تھا یا میں نے کسی سے لیسنس پرچیز کیا تھا۔ تو یہ مختلف میرا ایکسپیرینس ہے، تو انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کافی ٹائم پاکستان سے باہر رہ رہا تھا، تو پاکستان سے باہر تقریباً 12 سال قطر میں تھا۔ تو قطر میں تقریباً میں نے پاکستان سے باہر جو بھائی رہتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ باہر ملک کا لازماً ایک تو وقت دینا اور ٹائمنگ اور کام، اور اس کے علاوہ کیا مشکلات انسان کو آتے ہیں، درپیش آتے ہیں۔ تو وہ میں نے وہیں سے بہت کچھ، یعنی کہ ایک زندگی کا ایک ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سیکھنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تقریباً اس ٹائم چھوٹے عمر میں تھا جب پاکستان سے باہر چلا گیا تھا، 12 سال میں قطر میں تھا۔ 2001 میں چلا گیا تھا، اور 2014 میں میں نے وہاں سے جو ہے نا واپس آنے کی، یعنی کہ واپس آ گیا تھا مکمل طور۔ میں نے وہاں سے جو ہے نا واپس آیا پاکستان میں۔ تو پاکستان میں تقریباً کچھ ٹائم میں بے روزگار اور ایسے ہی فارغ بیٹھا تو مجھے خیال آیا، تو چلو میں نے بولا یار بریار روڈ میں کافی میرے سٹی میں تو کافی ٹائم سے کیبل تھا، مگر وہ کیبل جب دیکھتے تھے تو مزہ نہیں آ رہا تھا کیبل دیکھنے پہ۔ یار کیا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کیبل ہے وہ صحیح طرح چل نہیں رہا ہے، وہ 2-4 یعنی 40-45 چینل انالاگ کے چل رہے تھے، وہ بھی صحیح طرح نہیں آ رہے تھے، وہ بھی کبھی چل رہے تھے، کبھی میں نے خود ایک دفعہ کیبل آپریٹر کے پاس گیا تھا، میں نے بولا یار مہربانی کر کے میرا کیبل تو سیٹ کریں۔ تو اس نے بولا یار چلو مجھے جو ہے نا بوسٹر لے کے دے دو دکان سے، اور میں نے اسے 2 بوسٹر بھی لے کے دے دیے، اور RG6 کا تار بھی RG7 کا تار بھی لے کے دیا اسے۔ اس کے باوجود 2 بوسٹر لگانے کے باوجود پھر بھی میرے پاس وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا، وہی سیم پرابلمس۔ میں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو آپ نے تو بولا تھا یہ وہ۔ بولا یار ہم انشاءاللہ جلدی میں جو ہے نا وہ آپٹیکل کر لیں گے، فائبر آپٹیکل کر لیں گے، اور یہ وہ۔ تو یہ باتیں چلتے رہے۔ انہیں دنوں میں بھی فارغ بیٹھا ہوا تھا، میں نے بولا چلو یار، میں نے اپنے بھائی سے ڈسکس کیا، میں نے بولا یار یہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو بولا یار چھوڑو یار اس کام کو، دوسرے دنیا کے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو میں نے بولا یار میں بس یہی کرنا چاہتا ہوں، میرا تھوڑا سا ہے اس چیز میں ایکسپیرینس رکھنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، کہ کیا مسائل ہے اس میں، آیا واقعی جتنا یہ بول رہے ہیں اس حساب سے ہے، یا اس حساب کے علاوہ ہم اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ تو میرا کوشش یہی تھا کہ میں نے بولا ہٹ کے آنا ہوگا۔ ہٹ کے آنے کا مراد یہ ہے کہ اس ٹائم 2014 میں اس ایریا میں تقریباً فائبر آپٹیکل کسی نے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو میں نے جیسے ہی سٹارٹ کیا، میں نے تقریباً 60 چینل سے سٹارٹ کیا، 60 چینل کے تقریباً 2 ماہ کے اندر تو میں جو ہے نا، کیونکہ ایک کیبل پہلے تھا، ایک کیبل آلریڈی چل رہا تھا، اور دوسرے کیبل کو میں نے پرچیز کیا، کیونکہ ایک سٹی کے اندر جو B1 کے 2 ہے وہ دو لائسنس آپ کو مل سکتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ نہیں مل سکتے۔ ایک آلریڈی چل رہا تھا، ایک جو تھا نا وہ بالکل ختم ہونے کے دہائی پہ تھا، وہ تقریباً اس کے کچھ کنیکشن بچے ہوئے تھے، تقریباً وہ 40-50 کنیکشن تھے۔ تو میں نے جب اس کو پرچیز کیا تو مجھ سے یار بہت سوال کیا کہ یار کیا کر رہے ہو، یہ تو کیبل بالکل ختم ہو چکا ہے، تو آپ اسے پرچیز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بولا یار لیسنس ہی پرچیز کرنا ہے مجھے، باقی تو مجھے کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، کہ نہ ڈشیں دکھائی دے رہے ہیں، نہ ماڈولیٹر دکھائی رہے ہیں، کچھ نہیں دکھا رہے، مجھے صرف لیسنس چاہیے، کیونکہ لیسنس پہ ہمارا الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نے جیسے کیبل یعنی پیمرا کا لائسنس لیا تو ان سے بھائی سے، تو پھر لازماً مجھے جب آپ پیمرا میں کا لائسنس کسی سے بھی لے لیتے ہو، پھر آپ کو چینجنگ آف مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب چینج آف مینجمنٹ پہ چلے جاتے ہو تو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس پہ بھرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ 50,000 تو صرف اور صرف نام چینج کرنے کے، کیبل کا نام چینج کر رہے ہو تو آپ اس سے جو ہے نا وہ یہ میرا یہ یوٹیوب چینل بھی اسی میرے کیبل کے نام پہ ہے۔ تو جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے 60 چینل سے سٹارٹ کر کے پھر تقریباً 3-4 ماہ کے اندر میں نے جو ہے نا اس کو 94 چینل پہ لے کے آئے تھے انالاگ کو۔
تو آلریڈی میرے سامنے کمپٹیشن تھا، اور کمپٹیشن میں میں نے تقریباً کچھ کافی ٹائم تک، میں اب یقین کرو آپ، کافی ٹائم تک مجھے کنیکشن نہیں مل رہے تھے. میں 30-40 کنیکشن پہ یار کیا گزارا ہوگا. آلریڈی لڑکے ہیں، ان کو کام کرنا، یہ وہ، تو عزمن یہ بڑی مشکلات ہوں گے میرے لیے. تو میں نے بڑا محنت کیا، کوشش کیا. سامنے کیبل جو تھا اس کو میں نے بڑے کوشش کی کہ یار کہیں پہ کمپرومائز میں آ جاؤ، ایک ایریا آپ چلا لو، ایک ایریا میں چلا لوں، کیونکہ اس کے پاس کنیکشن بہت کنیکشن تھے اس کے پاس. تو اس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا کہ یار میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور میں آپ اپنے ایریا میں چلائیں، آپ جیسے چلاتے ہیں ویسے چلائے لیں، اور دیکھتے ہیں جو جس کا کنیکشن کاٹتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے بھائیوں کو کہ کمپٹیشن میں ہوتا کیا ہے. تو کمپٹیشن ہوتا کیا، اور اللہ کی مہربانی سے تقریباً 9 سے 10 ماہ کے اندر اندر میں نے بالکل کمپٹیشن میں بھائی کے جو دوسرا کیبل آپریٹر تھا اس کو بالکل ایک طرفہ ایک سائیڈ کر کے رکھا. میں نے تقریباً میرے خیال 9 مہینے کے اندر اندر اس کو فارغ کر دیا میں نے. وہ ایک فارغ کرنے کا مراد یہ نہیں تھا کہ یار میں اس سے کوئی بہتر تھا. فارغ کرنے کا مراد یہ تھا میں نے آتے ہوئے فائبر آپٹیکل پہ چلا گیا، نوڈے کھولنا شروع کیا. ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر، آپ ایک ٹاؤن کے اندر جہاں پہ میکسیمم کنیکشن دو آر کیٹیگری، 2B1 کیٹیگری کی لیسنس ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنے کنیکشن ہو سکتے ہیں، اور اس میں سے آپ کیا نکال سکتے ہو، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈیبل ہے. تو آپ اگر بہتر طریقے سے چاہو گے تو آپ اسی جگہ سے 1000 سے اوپر کنیکشن نکالو گے. اگر آپ بہتر طریقے سے نہیں جاؤ گے، کسی آر کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں میں، اگر آر کیٹیگری اندر آپ کو ایک کیٹیگری ہے 500 کنیکشن کا، اگر آپ تو آپ سے تو پیمرا نہیں آؤ 500 کنیکشن کی پیمنٹ کرے گا، مگر آپ کے اوپر ڈیپینڈیبل ہے. کیونکہ جہاں پہ آر کیٹیگری میں نے بہت جگہ پہ دیکھے 100 150 200 کنیکشن سے تو اوپر جاتے نہیں ہیں. تو میرے پاس الحمدللہ اپنے حساب سے جو میرا کام ہے وہ بہتر طریقے سے، تو میں نے تقریباً وہ ایک طرفہ کر دیا تھا سارا میں سسٹم. اور میں ان ہاؤس اس ٹائم بہت زبردست چلتے تھے، ان ہاؤس پہ الحمدللہ بہت اچھا انکم ہو رہا تھا. تقریباً کیبل کا جو کنیکشن پیمنٹ تھا اس سے بھی زیادہ ان ہاؤس کا پیمنٹ آ رہا تھا ہمیں. ابھی تو ان ہاؤس بالکل ہمارا طرف زیرو ہو چکا ہے کہ ان ہاؤس کی پیمنٹ نہیں مل رہے ہمیں بالکل، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ وہ ہے نہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کافی شفٹ ہو چکا ہے. تو اسی دوران میں نے پھر وہ بھائی میرے پاس آنے لگا کہ یار آپ جب بھی ایسے کرو کہ یار تم جو کچھ مرجنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ایک ایریا اٹھاؤ میں دوسرا ایریا اٹھاؤ. تو میں نے بولا نہیں یار، آپ پہلے میں آپ کو بول رہا تھا اور آپ نہیں آ رہے تھے، آج تم بول رہے اور میں نہیں آ رہا ہوں. تو آخر اس نے بولا یار آپ کے اوپر ہے، آپ جو بھی ایریا دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں مجھے، بس میں جو ہے نا اس سے یعنی کمپٹیشن سے تنگ آ چکا ہوں. کمپٹیشن میں ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف مارا جاتا ہے، ایک طرف مارنے کا مراد کہ اس ٹائم کسٹمر کماتا ہے اور کیبل آپریٹر سمجھو کہ بس ایسے ہی بس جگاڑ پہ چلتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انکم آتا نہیں ہے. اور آپ کیا کرتے ہو کہ ایک طرف کنیکشن وہ بولتا ہے کہ یار میں جو ہے نا 200 پہ، وہ 200 پہ دے رہا ہے تو میں 150 پہ دے رہا ہوں. جب آپ 150 پہ آ جاتے وہ 100 روپے پہ آ جاتے. کہیں کہیں پہ ہم نے تو فری کنیکشن دے دیے کہ یار بس ٹی وی چلاؤ اور ہمارے کیبل دیکھتے جاؤ، ہم نے فری آپ کو کنیکشن دیے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تارے آپ کی، چیزیں آپ کو جہاں سے دل کرے آپ چلاؤ، بس یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ آنا چاہیے. تو آخر جا کے 2016 میں میرے خیال میں اس کے ساتھ ہو گیا تھا. 2016 میں جیسے ہی میں نے ڈیجیٹل کیا تو ان کے ساتھ ایک کمپرومائز ہو گیا تھا. پھر اس کو ایک ایریا، اس کو ان کی طرف میں نے ان کو ایک ایریا دے دیا اور دوسرا ایریا ہم نے اٹھا لیا، وہ جو ہمارے پاس تھا وہ اپنے ایریا اٹھا لیتا. تو جیسے ہی میں نے یہ کر دیا، اپنے ایک ایگریمنٹ کر دیا، ایگریمنٹ کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ایریا میں جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تھا. پھر 2018 میں یہ ایگریمنٹ ختم ہوا، 3 سال ہوئے ایگریمنٹ نہیں ہے. البتہ وہ اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ. میں نے 2-3 دفعہ بولا ہے اس سے کہ بھائی یار آپ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا لنک چلانا، کیونکہ 2 جگہ پہ خرچہ کیوں کر رہا ہے، ایک ہی جگہ سے ہو جو بھی مسئلہ ہے. کیونکہ ان کو تو ڈیجیٹل وہ بڑا یار میں ڈیجیٹل نہیں چلا سکتا، اتنے کاسٹ میرے پاس نہیں ہے، یہ وہ. تو میں انلاگ پہ ہی صحیح ہوں، میرے پاس ایک ایریا ہے اور میں جو ہے نا آپ کو سب سے بڑا ایریا آپ کے پاس ہے. آپ کیونکہ میں 70% میں الحمدللہ میرے پاس ہے اور 30% میں نے ان کو دے دیا ہے. تو اس کے بعد جب میں ڈیجیٹل پہ آیا، جیسے ڈیجیٹل سٹارٹ کیا میں نے، تو ڈیجیٹل ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات میں نے جو ہے نا ڈیجیٹل جو آتے ہی میں نے ان لاک بند کیا. ان لاک میں نے سٹارٹ بھی بند نہیں کیا.
انالاگ بند کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جب ڈیجیٹل اور انالاگ کو کھٹے کر کے چلاتے ہیں تو آپ کو پاس وہ چینل آپ سارے ڈیجیٹل پہ نہیں دے سکتے. اگر آپ بولے کہ 94 میں ڈیجیٹل پہ بھی دینا ہے اور انالاگ بھی پورا کا پورا، اور ڈیجیٹل بھی چلانا ہے اور انالاگ کے اتنے چینل دینا ہے، نہیں. اگر آپ شروع والے نمبر اگر آپ دے رہے ہو انالاگ کے تو پھر بیچ میں آپ کو ڈیجیٹل کو رکھنا پڑے گا، پھر لاسٹ میں آپ کو پھر انالاگ کو رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کبھی بھی آزمائیں، ڈیجیٹل اور انالاگ کو کھٹے کر کے چلائیں، فل اپنے گہنے کھولیں، فل جتنا چاہیے آپ سارے کو سارے گہنے کھول دیں اپنے ماڈولیٹروں کے، اور اس کے اندر ڈیجیٹل کو ان کرے، دیکھیں کہ ڈیجیٹل اس کو کمپریس کر لے گا، بالکل اسی لیول پہ لے کے آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار ہایا میرے پاس اتنی ڈی بی زیادہ تھا، ان میں ماڈولیٹروں کا فل میں نے گہنے کھول کے رکھے ہوتے، ڈی بی سارا کھولا ہوا تھا، پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ ایک لمٹ میں لے کے آیا تھا. تو اسی حساب سے ہم، کیونکہ پھر ہم نے جو لائٹ کا چکر ہوتا ہے، پھر لائٹ جب چلا جاتا تو پھر اس میں ہم نے ڈیجیٹل کو کنٹینیو کیا اور انالاگ کو وہاں پہ بند کر لیا. کسٹمر پوچھتے تھے کہ یار وہ کیبل نہیں چلتا لائٹ پہ، تو ہم نے بولا یار اگر آپ کے لائٹ کے بغیر اگر لائٹ اگر چلے جاتا ہے سٹی کے اندر، تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں پھر آپ ڈیجیٹل پہ آ جائیں. ڈیجیٹل پہ ہمارے پاس ہر ٹائم 24 آور اویلیبل ہے لائٹ. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے تقریباً وہ چینل میں نے ڈیجیٹل پہ جب ڈیجیٹل سٹارٹ کیا 60 چینل کر دیے تھے میں نے انالاگ کو. پھر انالاگ کو گھٹاتے گھٹاتے پھر میں 40 پہ آ گیا تھا، 40 سے پھر میں نے 25 پہ آ گیا تھا. 25 چینل کے بعد پھر میں نے ایک ٹرائل کے طور میں نے تقریباً کوئی 5 دن کے لیے میں نے اپنا مکمل انالاگ بند کیا تھا. انالاگ بند کرنے کے بعد میں نے مطلب سوچا یار آیا میں اس میں یہ ٹیسٹ میں کیا مجھے کچھ اس کا رزلٹ ملتا ہے. بالکل رزلٹ اس کے اندر مل گیا تھا مجھے. تقریباً میں نے اس دوران میں نے کافی باکسز سیل کیے تھے. تو کیونکہ اس ٹائم باکس کی ریٹ بہت کم تھا. آج جس بائی نے اس ٹائم ایچ ڈی باکسز اس ٹائم اگر وہ کیبل کے نہیں لیے تھے 2016 17 18 کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں آج وہ پچھتا رہا ہوگا. اگر اس ٹائم وہ باکس لیتا، وہ اس کا کاسٹ اور ریٹ ان بھائیوں کو پتہ ہے کہ کیا ریٹ تھا اور آج کا کیا ریٹ ہے. تقریباً میرے خیال کے مطابق، میں اگر غلط نہ ہوں تو 2200 روپیہ اضافہ ہو چکا ہے ایک سیٹ اپ باکس کے اندر. آپ اندازہ لگائیں آج جو باکس مل رہا ہے وہ 2017-18 سے 2200 روپے مہنگا مل رہا ہے. یعنی اسے سمجھو کہ 2200 روپے آپ کو زیادہ مہنگا مل رہا ہے باکس اس ٹائم اگر آپ پرچیز کرتے ہو باکس کو. تو آپ اگر پہلے ڈیجیٹل کرتے میرے خیال میں فائدے میں رہتے. آج ڈیجیٹل کرو گے تو باکس کا کاسٹ اتنا زیادہ ہے، میرے خیال میں آپ کا کسٹمر اسے افورڈ نہیں کر سکے گا. آپ 5000 کا کسی کو باکس دیں گے، وہ کسٹمر آپ سے 10 سوال کرے گا اور وہ افورڈ نہیں کر سکے گا. آج وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کو افورڈ کر لے گا، مگر آپ کے ڈیجیٹل کا جو کیا نام ہے ڈیجیٹل کا باکس کو افورڈ نہیں کرے گا نئے سرے سے. ہم ابھی بھی باکس الحمدللہ سیل کر رہے ہیں اور باکس میرے تقریباً ہر منتھ جا رہے ہیں، مگر ہم نے ایک پراپر طریقہ بنایا ہوا ہے، اور اس پراپر طریقے کے مطابق ہمارے پاس جس بھائی کو اگر کیبل دیکھنا ہے تو پھر اس کو باکس لینا پڑے گا. اگر جس بھائی کو اگر وہ بول رہا ہے کہ میں ڈش پہ جا رہا ہوں، تو ہم نے اسے کبھی بھی ڈش پہ جانے سے روکا نہیں ہے کہ آپ ڈش بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر ڈش پہ وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو آپ بھائیوں کو پتہ ہے، کیونکہ ہر گھر میں تو انٹرنیٹ تو ہے نہیں کہ وہ اگر فار ایور پہ چلا جائے اور انٹرنیٹ اس کے پاس ہو. اسی طریقے سے پھر میں نے تقریباً 2020 میں نے اپنا الحمدللہ اسٹارٹ کیا تھا، انٹرنیٹ سروس اسٹارٹ کیا تھا. اور انٹرنیٹ سروس الحمدللہ اسی کے ساتھ میں ڈیجیٹل کے ساتھ میں نے ان کر دیا. اور الحمدللہ انٹرنیٹ سروس زیرو سے اسٹارٹ کرنا آپ بھائیوں کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے. پہلے میں نے بائی ایئر کام کیا تھا، بائی ایئر کہیں سے میرے پاس آ رہا تھا، تو اس کے بعد میرا ڈی پی ایل سے چینج ہو کے بائی ایئر سے جو ہے نا میں فائبر آپٹیکل پہ چلا گیا ہوں. الحمدللہ رزلٹ اچھا ہے اور بہتر طریقے سے کام کر رہا ہوں. اچھا کمپنی ہے میرے پاس، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کوشش کی، جو میرا توقع تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ مجھے دیا ہے. اور میرے کوشش یہ کہ ہاں ایک ٹائم میں کافی پریشان ہو گیا تھا،
تو میں شاید ہو سکتا تھا، میں نے کافی جگہوں پہ بولا تھا کہ مجھے اپنا سسٹم کو سیل کرنا ہے، اور سسٹم کو سیل کرنے کے بعد میں نے بولا یار یہ بھی سسٹم میرے سے نہیں چل سکتا، کیونکہ بالکل میں اتنے لاس کھا چکا تھا، اتنے لاسز آ چکے تھے مجھے، اور وہ کس وجہ سے آئے تھے وہ شاید میرے خیال میں 2017 اور 2016 میں جو بھائیوں کو پتہ ہے، جو کیبل پاکستان میں کیبل کا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کے پالیسیز ایسے تھے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم نے ایک ٹائم میں بالکل بیزار ہو کے کیبل کو سیل کرنے کے یعنی کہ ایک چکروں میں آ گئے تھے کہ یار کیبل سیل کر دے، بھلا یہ ہم سے بیزاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر فری مائنڈ کام کرتے ہیں، فری ہو کے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کام کو بھی وقت دیتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے، کوئی پریشر ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا، تو آپ کام نہیں کر سکتے ہو، اور الحمدللہ اب بہتر کام ہو رہا ہے، اور ہر جگہ سے جو ہے نا سپورٹ اچھا ہے، تو ہم نے ہر ممکن کوشش کیا ہے کہ کسٹمر جو پے کرتا ہے ہمیں، جو پیسے دیتا ہے ہمیں، ہم اسے حلال کر لیں، ان کو اچھا رزلٹ دیں، اچھا کوالٹی رزلٹ دیں، چاہے وہ نیٹ کے تھرو ہو، چاہے کیبل کے تھرو ہو، آپ اگر وہ چیز اس کو پراپر دیں گے تو وہ آپ کا کسٹمر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسٹمر، الحمدللہ میرے کا کوئی بھی کسٹمر ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کسٹمر کیبل کا کسٹمر وہ میرے سے ٹوٹ کے کہیں اور سورس پہ گیا ہو۔ اللہ کی مہربانی سے وہی میرے پاس جو آج سے تقریباً 6-7 سال جو کسٹمر تھا، وہ بھی آج تک میرے پاس الحمدللہ انٹیکٹ ہے کسٹمر، کیونکہ کسٹمر انٹیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سروس کوالٹی بڑھانا پڑتا ہے، سروس کوالٹی اچھا دینا پڑتا ہے، آپ کے پاس سروس کوالٹی ہوگا کبھی بھی آپ کا کسٹمر نہیں ٹوٹے گا۔ بہت دوستوں نے بولا ہے کہ کیبل ختم ہے، میں سمجھتا ہوں، میں فیل کرتا ہوں فی الحال، یا میں ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتا ہوں جہاں پہ میرے خیال میں تھوڑا سا بیکورڈ ہے، یعنی کہ کراچی کے مقابلے میں یا حیدرآباد کے مقابلے میں یا آپ کے اسلام آباد لاہور سے حساب سے دیکھا جائے تو بیکورڈ ہے، تو اس حساب سے ہم تک وہ ٹیکنالوجی پہنچتے، مگر میں کراچی کے ساتھ ہی چلتا ہوں، میں چھوٹے سے شہر میں رہ کے الحمدللہ میں انہی کے حساب سے اور انہی کے مقابلے پہ وہاں پہ جو چیز آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ وہی چیز میں رائج کر لوں، جیسے وہاں پہ انٹرنیٹ سسٹم تھا تو میں نے یہاں پہ انٹرنیٹ لے کے آنا، کیونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں ہم پورے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 3 ہم جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں، اور تقریباً ایک مورو میں ہے اور دوسرا میراپور میں ہے بھائی جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور تیسرا میں ہوں اللہ کی مہربانی سے، اور تمام بھائیوں کو میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو واچ کریں اور سبسکرائب کریں اور میرا حوصلہ افزائی کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور دعاؤں میں بہت زیادہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔